اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے اللہ پاک کی توفیق سے حجت الاسلام، حجت العارفین، حجت المتکلمین، حجت العلماء حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سرکار کی کتاب احیاء علوم الدین سے جو کہ آپ نے پہلی جلد میں پہلا باب علم کا باندھا ہے، علم کے اوپر گفتگو کرنا شروع کی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک توفیق دے گا اور ہم اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ کوشش ہے کہ کبھی جو ان مجالس میں آئے اس کے دل میں تشنگی باقی نہ رہے۔ اس میں علم کے فضائل آئیں گے، علم کی برکات آئیں گی، علم کیسے کیسے حاصل ہوتا ہے، پھر علم بندے کو کیا بناتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مسلک کے بڑے صوفی، بڑے عالم، بڑے مفسر ہوئے اور بڑے عاشق ہوئے۔ ان کی تفسیر نعیمی ہے، اس میں آپ نے وہی آیت جو ہم نے پڑھی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے اسماء سکھا دیے۔ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے لکھا، تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا، اور فقی ابو اللیث امام سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا۔ آپ فرماتے ہیں عالم کی صحبت میں بیٹھنے سے بندے کو 7 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ علماء کی، صاحبان علم کی مجلس میں بیٹھنے سے بندے کو 7 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ بھی پڑھتا ہوں، اچانک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میرے دین کا سچا عالم ہے اور علم کے اوپر پھر عمل کرتا ہے، جس طرح حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ عالم تھے اور عمل کرنے والے تھے، حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی مکمل عالم تھے اور اس پر عمل کرنے والے تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عالم تھے، امام اعظم تھے آپ، اور اپنے علم پر عمل کرنے والے تھے۔ اسی طرح تمام فقہ کے امام، تمام حدیث کے امام، تمام تصوف کے امام جہاں عالم تھے، علم کے ساتھ اپنے علم پر عمل کرنے والے تھے۔ ایسے عالموں کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار عالما فکأنما زارنی، جس نے عالم کی زیارت کی اس نے گویا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ من صافح عالما فکأنما صافحنی، جس نے عالم سے مصافحہ کیا اس نے گویا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کیا۔ من جالس عالما فکأنما جالسنی، جو عالم کی مجلس میں بیٹھا گویا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا۔ عالم ہو اور علم پر عمل ہو تو یہ شان ملتی ہے۔ حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عالم وہ ہوتا ہے جس کو ہر رات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ملاقات نصیب ہو۔ اگر ہر روز نہ ہو تو ہفتے بعد ہو، ہفتے بعد بھی نہ ہو تو مہینے بعد، مہینے میں ایک بار، اگر مہینے میں بھی ایک بار نہ ہو تو سال میں ایک بار ضرور بر ضرور سرکار کی زیارت نصیب ہو۔
اور آقا علیہ السلام خود فرمائیں اور سمجھائیں کہ اے میری امت کے عالم، اس طرح میرے دین کی نوکری اور خدمت کر۔ تو ایسے عالموں کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی زیارت میری ہی زیارت ہے۔ رسول علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ کرام 2 مجلسوں میں منقسم ہو کے بیٹھے تھے۔ ایک جماعت اللہ کا ذکر کر رہی تھی، ایک جماعت پڑھ اور پڑھا رہی تھی۔ آقا علیہ السلام جو پڑھ اور پڑھا رہے تھے ان کی مجلس میں آ کے بیٹھے اور ذکر والوں کی طرف دیکھ کے مسکرا کے فرمایا تم بھی اچھا کام کر رہے ہو، مگر ان میں اس لیے آ کے بیٹھا ہوں یہ وہ کام کر رہے ہیں جس کام کے کرنے کے لیے اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ اور امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی بندہ رات کو تھوڑی دیر علمی مذاکرے میں بیٹھ جائے، تھوڑی دیر کے لیے علم کی مجلس میں بیٹھ جائے، فرماتے ہیں اس کا وہ تھوڑی دیر علم سیکھنے سکھانے کی مجلس میں بیٹھنا پوری رات کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ اور کوئی بندہ، حضرت مولانا رحمۃ اللہ سبحانی صاحب نے اپنی کتاب مخزن اخلاق میں لکھا، میں نے بہت کتابوں کو پڑھ رہا ہوں، اب ذہن میں بہت کچھ آتا جا رہا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ سبحانی صاحب نے اپنی سند سے روایت لائے، فرماتے ہیں کہ بندہ کسی علم کی مجلس میں جائے اور وہاں جا کر کوئی بات سیکھے، کوئی بات اس نے سنی سیکھی اور وہی بات اس نے جا کے آگے جو اس کو ملا اس کو بتا دی، سکھا دی، میں اس کا یہ عمل ساری زندگی کی عبادت کرنے سے افضل ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے اس نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی ہے۔ اب یہ اس پر اس لیے محنت کر رہے ہیں کہ بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں رکھیں، یہاں بر صغیر پاک و ہند میں اسلام اولیاء اللہ نے پھیلایا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے پھیلایا۔ یہ ہندوستان تھا، یہ ہند، یہاں سارے رہنے والے ہندو تھے، سکھ تھے، دوسرے مذاہب کے غیر مسلم لوگ اور کثرت سے ہندو لوگ رہتے تھے، یہ ہندوستان تھا۔ یہاں پر اسلام جو لے کر آیا، صحابہ کرام بھی یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ کے دور خلافت میں سندھ میں صحابہ تشریف لے آئے تھے، مگر یہاں پر اسلام جس نے پھیلایا ہے وہ اولیاء اللہ ہے، یہ ہرگز کوئی نہ بھولیں۔ داتا صاحب ہیں، حضرت خواجہ اجمیر ہیں، بابا فرید گنج شکر ہیں، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ یہ اولیاء اللہ ہیں جو حضور علیہ السلام کے حکم سے یہاں تشریف لائے اور آ کر آقا علیہ السلام کے دین کا پھریرا کیا۔ اور ہم سب کے بڑے 1 2 پشتے 3 پشتے پیچھے چلے جائیں غیر مسلم تھے، ہمارے بڑوں کو مسلمان اولیاء اللہ نے کیا ہے۔ کسی کے بڑے حضرت داتا صاحب نے مسلمان کیے، کسی کے بڑوں کو بابا جی نے مسلمان کیا، کسی کے بڑوں کو خواجہ اجمیر نے مسلمان کیا۔ تو اولیاء اللہ ہمارے تو محسن ہیں، ہم تو ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کام میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندے کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ دیکھنا چاہو کہ یہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے کہ نہیں، تو دیکھو یہ بندے کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ کوئی بندہ اس پر احسان کرے اور اس کا شکریہ ادا کرے، اس کا مشکور و ممنون ہو، تو سمجھ لو کہ یہ اپنے رب کا بھی مشکور و ممنون ہے۔ تو اولیاء اللہ صالحین کہ ہم مشکور اور ممنون ہیں، کئی بد نصیب ہیں جو اپنے محسنوں، اولیاء ہمارے محسن ہوئے جن کے سبب سے ہمیں دولت ایمان نصیب ہوئی، ان کو ہی مشرک کہتے ہیں۔ تو میں بڑی خاص بات کہتا ہوں، فکری بات کہنا چاہتا ہوں، میری بات توجہ سے سنیں، کہ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اولیاء اللہ کے ذریعے سے یہاں اسلام پھیلا۔
اور اہل سنت و جماعت ہے سب اولیاء اللہ۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہماری نالائکی کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے، بے عملی کی وجہ سے، ایک ہم نے علم کو چھوڑ دیا، دوسرا عمل کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ چھاتے چلے گئے۔ ہم سے ہی لوگ کٹ کٹ کے وہابی بنے، ہم سے ہی کٹ کٹ کے دیوبندی بن رہے ہیں، ہم سے ہی کٹ کٹ کے شیعہ بن رہے ہیں۔ سمجھے کیا چیز؟ کہ آپ علم نہیں سیکھتے، علم نہیں، کسی کے ساتھ بات نہیں کر سکتے۔ جب بات جس کے ہتھے کوئی چڑھتا ہے وہ قائل کر لیتا ہے، اگر وہ وہابی ہے تو وہ وہابی بن جاتا ہے، دیوبندی کے ہتھے چڑھتا ہے تو وہ دیوبندی ہو جاتا ہے۔ خود تو پڑھتے نہیں آپ۔ اس لیے دوستو آپ سنیں گے جہالت بہت بری چیز ہے۔ تو علم، اولیاء اللہ نے فرمایا جہالت کا سمندر ہو اور علم کا ایک قطرہ ہو تو وہ ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے افضل ہے۔ تو اس لیے یہ شروع کیا ہے تاکہ علم کی رغبت پیدا ہو، ہمیں کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا ہو، تفاسیر کو، حدیث کو، تصوف، فقہ، اولیاء صالحین کی کتب پڑھنے کا ہمارے دل کے اندر شوق پیدا ہو۔ اور جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ علم کا یہ کمال ہے کہ پھر یہ اپنے پڑھنے والوں کو بدل دیتا ہے۔ اگر بندہ علم پڑھ کے اس پہ عمل نہ کرے تو پھر علم چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور علم پڑھے اور پھر اس پہ عمل کرنے لگ جائے تو ظاہری علم جو اس کو استادوں اور کتابوں سے ملا وہ تو ملا ہی ہے، جیسے جیسے وہ استادوں سے کتابوں سے جو علم پڑھا اس پر عمل کرتا جاتا ہے، عمل کرتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے سینے، اس کے دل کے اندر علم کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ اس کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ علم کو الہام فرماتا ہے، القاء فرماتا ہے۔ یہ انشاءاللہ ساری چیزیں آئیں گی۔ تو امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علم حاصل کرنے، فرمایا علماء کے پاس بیٹھنے کے بندے کو 7 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ علماء کی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کا شمار طالب علموں میں ہوتا ہے، علم کے طالبوں میں ہوتا ہے۔ اور طالب علم کی یہ شان ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ گھر سے علم پڑھنے کی نیت سے کسی مجلس میں جاتا ہے، کسی محفل میں جاتا ہے کہ وہاں کچھ سیکھ کے آؤں گا، کچھ حاصل کیا کر کے آؤں گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تک بندہ اپنے گھر میں نہیں آتا تب تک اس کا شمار مجاہدین میں ہوتا ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں تلوار چلا رہا ہے، جان لڑا رہا ہے، جب تک وہ علم کے لیے گھر سے گیا ہوا ہے۔ اور طالب علم جب چلتا ہے، علم کا طالب جب گھر سے نکلتا ہے، مدرسے میں، مسجد میں، کسی بھی علمی مجلس میں جانے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رحمت کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے اس بندے کے قدموں کے نیچے اپنے رحمت کے پر بچھاتے جاؤ۔ اور طالب علم دین کا طالب، قرآن کا طالب، حدیث کا طالب، فقہ کا طالب، تصوف کا طالب، اور اس کا یہ علم کا طلب کرنا صرف اور صرف اس لیے ہو کہ مجھے اللہ کی معرفت نصیب ہو، مجھے اللہ کی معرفت، اللہ کی شناسائی، اللہ کی پہچان نصیب ہو، اور مجھے یہ طریقہ آ جائے میں نے اپنے رب کو راضی کیسے کرنا ہے۔ میں علم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے مجھے اللہ کی قربت نصیب ہو، مجھے اللہ کی رضا نصیب ہو۔ فرمایا ایسا طالب علم اگر کسی قبرستان کے پاس سے بھی گزر جائے اللہ اس کے قدموں کے طفیل 40 دن تک اس قبرستان والوں کے اوپر سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ تو سے دیکھیں طالب علم، سچا طالب دین کا اگر گزر جائے تو اس کے قدموں کے طفیل 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی عالم گزر جائے اور کوئی عالم، کوئی ولی اللہ اس قبرستان میں خود آ کے دفن ہو جائے، کیا ان کو برکت نہیں نصیب ہوگی؟ تو پہلی فضیلت حضرت امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سرکار نے یہ بیان کی کہ جب بندہ علم کی مجلس میں جاتا ہے تو اس کا شمار طالب علموں میں ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا دوسری فضیلت یہ ہے کہ علماء کی مجلس کا یہ فائدہ ہے جب تک کسی عالم کی، اللہ کے بندے کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے
اس مجلس کی یہ برکت ہے کہ وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ کوئی نہ کوئی اللہ کی بات سنتا ہے، اس کے محبوب کی بات سنتا ہے، کوئی اصلاح کی بات سنتا ہے اور ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، امام ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب طالب علم کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے تو اس کو ہر قدم پر نیکی کا ثواب ملتا ہے، ہر قدم پر اس کو نیکی ملتی ہے، ہر قدم پر اس کا گناہ معاف ہوتا ہے، ہر قدم پر اس کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا نمبر 4، امام ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا عالم کی مجلس کا یہ فائدہ ہے کہ جہاں علم کی مجلس ہوتی ہے فرمایا وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اب وہ عالم کی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا ہے، جب تک مجلس میں بیٹھا ہے اس کو بھی رحمت الہیہ نصیب ہو رہی ہے۔ نمبر 5، آپ نے فرمایا کہ علماء کی مجلس کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ فرمایا جب علم کی مجلس میں بیٹھتا ہے، علم کی باتیں سنتا ہے تو فرماتے ہیں جب تک وہ سنتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، ذہن میں رکھے، اس کی عبادت ہوتی رہتی ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، ایسی ہے جیسے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ تو بات ہی کوئی نہیں، آپ آگے سنیں گے آقا علیہ السلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ جو عابد ہے مگر جاہل ہے، علم نہیں مگر عبادت کرتا ہے، دن رات اللہ کی عبادت کرتا ہے مگر علم کے بغیر کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 1000 جاہل عابد ہوں ان سے ایک عالم بہتر ہے۔ 1000 عابد سے بھی 1000 عابد شیطان پر اتنے بھاری نہیں جتنا ایک فقیہ عالم شیطان پر بھاری ہے۔ شیطان کہتا ہے 1000 جاہل عابد کو گمراہ کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، مگر ایک فقیہ عالم کو گمراہ کرنا 1000 عابد کو گمراہ کرنے سے بھی میرے لیے مشکل ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا علماء کی شان یہ ہے، سرکار نے فرمایا کہ عابد ساری رات عبادت کرتا رہے، عابد جا کے جاہل عابد جس کے پاس علم نہیں مگر عبادت کر رہا ہے، فرمایا بے علم عابد ساری رات عبادت کرتا رہے اور عالم سوتا رہے، عالم کا سونا بھی جاہل کی عبادت سے بہتر ہے۔ کہ جب وہ سو کے فریش ہو کے اٹھے گا، توجہ کرے گا تو ایک ایک توجہ سے قرآن حدیث سے کتنے مسائل نکال کے لے آئے گا۔ اور رسول السلام نے فرمایا جاہل عابدوں پر جن کے پاس علم نہیں ہے، فرمایا ان پر عالم کو، فقیہ عالم کو ایسے ہی فضیلت اور فوقیت حاصل ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہے۔ عزیزان محترم، پھر امام ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب عالم کی مجلس میں بندہ بیٹھتا ہے، 6 نمبر پر آپ نے فرمایا یہ فائدہ ملتا ہے کہ جب عالم کی مجلس میں بیٹھتا ہے اور عالم کوئی مشکل بات مسئلہ سمجھاتا ہے اور سمجھ نہیں آتی تو اس کا دل ٹوٹتا ہے، ہاں جی، اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے کہ ہائے میں کتنا نالائق ہوں کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو فرمایا یہ منکسر المزاج ہونے کی علامت ہے، اس کی عاجزی کی علامت ہے، اس کا دل اس پہ ٹوٹتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جس کا دل کسی غم کی وجہ سے ٹوٹ جائے وہ محبوب خدا ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ بتا تو صحیح تو کہاں رہتا ہے، میں تیرے بندوں کو تیرا ایڈریس بتاؤں، کوئی اپنا عطا پتہ تو بتا دے۔ تیرے بندے پوچھتے ہیں کہ بتا اللہ کہاں رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کلیم بتا دوں؟ جی مولا۔ فرمایا میرے کلیم جو غموں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے ٹوٹے ہوئے دل ہیں میں ان دلوں میں رہتا ہوں، میں ان دلوں میں رہتا ہوں۔ بس جو مجھے پانا چاہے، میرا قرب پانا چاہے، میری رضا پانا چاہے، وہ ٹوٹے ہوئے دل والے سے محبت کرے، اس کو خوش کرے۔ بس جس نے اس کو خوش کر دیا اس نے مجھے خوش کر دیا۔
تو 7ویں نمبر پر امام ابو الليث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے جب علماء کی مجلس میں بیٹھے گا تو اس کے دل میں علم سے محبت پیدا ہوگی. اب ہو رہی پیدا کہ نہیں؟ اب سن رہے ہیں تو علم سے محبت پیدا ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ تو فرماتے جب علماء کی مجلس میں بیٹھے گا تو علم سے محبت پیدا ہوگی اور جہالت سے نفرت پیدا ہوگی. پھر آپ نے فرمایا دوسری فضیلت یہ ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علم دین کو مال پر 7 طرح سے فضیلت حاصل ہے. علم دین کو، علم کو مال پر 7 طرح سے فضیلت حاصل ہے. فرماتے نمبر 1 کہ مال جو ہے وہ فرعون، قارون، حامان، شداد، نمرود ان کی وراثت ہے، علم انبیاء کی وراثت ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کی وراثت کے مالک ہیں. تو فرمایا جس کے پاس علم ہے وہ اپنے نصیب پہ جتنا بھی مان کرے کم ہے، جتنا رش کرے کم ہے کہ اس کو اللہ کے نبیوں کی میراث ملی ہے، اللہ کے نبیوں کی وراثت سے حصہ ملا ہے. اور جس کو مال ملا ہے وہ ہرگز نہ بھولے مالدار ہونا. فرعون، نمرود، قارون، شداد، حامان یہ ان کا وارث ہونا ہے. پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ فرماتے ہیں مال اور علم میں یہ فرق ہے. علم مال پر اس وجہ سے بھی افضل ہے، فرماتے مال کو جس طرح خرچ کرو گھٹتا جاتا ہے، مگر علم کو جس طرح خرچ کرو علم بڑھتا جاتا ہے. اب دیکھو میرے پاس بھی ہے، میں نے آپ کو بتایا اتنے لوگوں کے پاس چلا گیا، میرا گھٹا بھی نہیں ہے. بات سمجھے؟ پھر آپ آگے بتائیں گے، پھر آگے بتائیں گے، ختم نہیں ہوتا. پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیسرے نمبر پر فرماتے ہیں علم مال سے اس لیے بھی افضل ہے کہ مال کی بندے کو حفاظت کرنا پڑتی ہے، مال کی بندے کو حفاظت کرنا پڑتی ہے، مگر علم خود بندے کی حفاظت کرتا ہے، علم بندے کی حفاظت کرتا ہے. پھر آپ نے فرمایا مرنے کے بعد فرمایا جب بندے کی وفات ہوتی ہے، جو ہی بندے کی روح جسم سے جدا ہوتی ہے مال اس کو چھوڑ دیتا ہے، مال اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. اس کے کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں، گھڑی انگوٹھی بھی اتار لی جاتی ہے. جو ہی جان نکلی سب جائیدادیں، سب زمینیں، سب مال مویشی، سب بینک بیلنس سب یہیں رہ گیا، خالی ہاتھ جائے گا. مگر فرمایا علم مال پر اس لیے فضیلت رکھتا ہے کہ علم وہ دولت ہے جو مرنے کے بعد بھی بندے کے ساتھ ہی جاتی ہے، علم بندے کے ساتھ جاتا ہے. پھر مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ سرکار نے فرمایا اللہ پاک مال مومن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، مگر فرمایا علم صرف اللہ صاحبان ایمان کو ہی دیتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا مال اللہ اسے بھی دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جسے نہیں پسند کرتا، مگر دین صرف اسے دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے، جسے پسند کرتا ہے. پھر حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ نے فرمایا لوگو مال اور علم میں یہ فرق ہے کہ مالداری قیامت کے دن جب پل صراط کے اوپر سے گزرنے لگو گے تو یہ بوجھ بنے گی. اگلے دن ہم نے رات درس میں حدیث پڑھی، آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے کہا حضور فلاں 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 مال طلب کرتے ہیں، عہدہ منصب طلب کرتے ہیں، آپ کیوں طلب نہیں کرتے؟ انہوں نے فرمایا میں کیسے مال طلب کروں، کیسے عہدہ منصب طلب کروں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے لوگوں آگے ایک بڑی مشکل دشوار گزار گھاٹی آنے والی ہے جس کے اوپر سے ہر بندے کو گزرنا پڑے گا، جس کو پل صراط کہتے ہیں. فرمایا مالدار اس کے اوپر سے گزر نہیں سکیں گے مگر علم والے بھاگ کے گزر جائیں گے، علم والے بھاگ کے گزر جائیں گے.
آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا میں نے دیکھا کہ نبیوں میں سلیمان علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے وہ بادشاہ تھے، مشرق سے مغرب تک حکومت تھی، میں انبیاء علیہ السلام سے سلیمان پیغمبر کو دیکھا، اور اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا۔ صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار یہ تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ نے آج رات مجھے دکھایا، میں نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام اور عبد الرحمن بن عوف ابھی پلسرات کے اوپر کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، مگر میں نے دیکھا میری امت کے غریب جنتوں میں جا کے ٹہل رہے تھے۔ فرما میری امت کے غریب لوگ ہر حال میں صابر شاکر رہنے والے، زبان پہ شکوہ شکایت نہ لانے والے، صبر کنات کی زندگی گزارنے والے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ بات حضرت مولا علی شیر خدا سرکار نے سمجھائی۔ آپ نے فرمایا کہ مال جو ہے اس سے پل صراط پر بندے میں کمزوری پیدا ہوگی کہ جتنا بوجھ سر پہ ہو چلنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر فرماتے علم سے بندے کے اندر طاقت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم سے محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا